کہ آج سے ہم اگر 10 سال یا 15 سال پیچھے جائیں تو ہماری ایجوکیشن پھر بہت اچھی تھی گورنمنٹ کے اندر. اب تو اس کا بالکل ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے. مطلب نہ ٹیچر آتا ہے، نہ ٹیچر پڑھاتے ہیں، نہ ٹیچرس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا بچے کو بتانا ہے. پرائیویٹ اسکول اس کا دلچسپی نہیں پورا رہی نا. پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہ اپنی طرف لے کر آتے ہیں، مکمل توجہ دیتے ہیں، مکمل طور پر ہر چیز پڑھاتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ جو کام کیے جا رہے ہیں، اور پرائیویٹ والے آگے چلے گئے. مین جو کرائٹیریا بالکل نا وہ یہ ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں نے تو اپنی ساری ایجوکیشن پرائیویٹ اسکول سے ہی لی تھی، تو اس وقت مجھے کمپیریٹیولی جو کمپیریٹیو انالیسس تھا وہ اتنا کلیئر نہیں تھا میرے دماغ میں. اب لیکن جب میں نے اسٹیپ ان کیا اپنی ٹیچنگ لائن میں تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، پہلے دیکھیں پھر بھی ٹیچرز میں ایک دیکھیں کچھ چیزیں نا سیلف سیلف ڈریون ہوتی ہیں. مجھے اگر میں گورنمنٹ اسکول میں ہوں، مجھے سیلری ٹائم پہ مل رہی ہے، تو یہ میری اپنی ڈیوٹی ہے. دیکھیں جس کی اوپر یہ جو میں نے ابھی بات کی سپرویژن کی، وہ نہیں ہوگی نا تو کوئی بھی فور گرانٹیڈ لینا شروع ہو جائے گا گریجولی. اب صحیح بات. کرپشن آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ اسکول آپ کراچی میں تو پھر کچھ گورنمنٹ اسکول اس قابل ہیں اگر ہم وزٹ کریں. جیسے میں اپنی ایک ریسرچ کر رہی تھی پرائمری اور سیکنڈری ٹیچرس کی، تو اس میں کچھ گورنمنٹ اسکول گئی تھی جب میں اپنا ایم ایس کر رہی تھی. تو کراچی کے تو کچھ گورنمنٹ اسکول ہیں جہاں پر ٹیچرز مجھے نظر آئے. آپ سوچے انٹیریئر کا کیا حال ہے وہاں، تو گائے اور صحیح بات. بھینسیں بندھی ہوئی صحیح ہیں. بات. صحیح بات. تو یہ صحیح تو بات. کرپشن اوور آل. اس میں تو گورنمنٹ سے ہی میں ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے واسطے ساری چیزیں آپ دیکھیں. آج کل میں 1 مہینے 2 مہینے سے ٹی وی پہ نیوز کی جبھی بھی کوئی بات سن رہی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ صرف سیاست ہے. صحیح بات. سیاست از ون آف them. صحیح. سیاست is one of the problems. Where is the education? Where صحیح. is our medicine? Where is the hospital problem? کچھ ہم لوگ ہائی لائٹ ہی نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ جو سب سے زیادہ کرپشن کا ایزی موقع ہے وہ سیاست میں ہے. صحیح تو بات. اگر چیزیں اوور لک ہوں گی، آپ بھی دیکھیے، آپ اپنے گھر میں سے اپنا سسٹم شروع کیجئے کہ اگر آپ کے گھر ایک میڈ آتی ہے اور آپ اس کو اوور لک کرنا چھوڑ دیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے گھر کا کیا حساب اثر کرے کتاب گی. کر دیتی ہے، حالانکہ آپ اس کو سیلری دے دیتے. صحیح تو بات یہ ہے. بہت ضروری ہے نا صحیح اسد بات. صاحب. سپرویژن تو بہت ضروری ہے بالکل اور صحیح یہ بات ہے. اگر یہ کنٹرول نہیں کیا ہے تو پاکستان ترقی بہت مشکل ہے کہ کر مشکل پائے. نہیں، ناممکن ہے. آپ تو مشکل کا لفظ استعمال کر رہی ہیں ناممکن. اور میں یہ بہت شیور، مطلب میں کلیئر ہی کہہ رہا ہوں کہ ہاں ناممکن ہے کہ ہم کسی ترقیات جو ترقی کر رہے ہیں ملک جتنے بھی اس وقت، ان میں کہیں ہم کھڑے نظر آتے ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس طرح کے ہمارے یہاں لوگ ہیں، جس طرح کی ایڈمنسٹریشن ہے، جس طرح کے لوگ اسے چلا رہے ہیں، بالکل. مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں جائیں گے آئندہ 10 سالوں میں، آئندہ 15 سالوں میں. لیکن جو ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا. خدا را اس کو دیکھیں، اس کو مسئلے کو دیکھیں. یہ ہمارے بچوں کا، ہمارے مستقبل کا، ہمارے آئندہ پاکستان کا مسئلہ ہے. تو آئیے ہم میں مزید بھی گفتگو آپ کریں گے اس حوالے سے، لیکن ایک سے ٹریک کی جانب ریکویسٹ بڑھیں گے. کروں گی. ایک ٹریک سنواتے ہیں آپ کو اور پھر ہم بات کریں گے. تھوڑی سی بات شاید بہت سارے لوگوں کو ناگوار بھی گزر رہی ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. یہ یا کشور حقیقت ہے بان کر اور رہی اس ہیں. پہ روشنی. ہم ہاں یہ حقیقت ہے یہ ہم اور اس پہ حقیقت تو بات کر رہے ہیں. کرنی اگر آپ پڑے کو گی. برا لگتا ہے بالکل لگے، لیکن جب ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے مستقبل کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں، تو کائنڈلی اس بالکل. کو لیکن سمجھیں. جنہوں نے آگے کا انہی کے ہاتھوں میں نا باغ دوڑ ہمارے بالکل ملک کی ایک آگے کی ٹریک بڑی ان کو ان کے بالکل ہاتھوں میں. بالکل ایک آپ ٹریک دیکھ سنواتے لیجیے. ہیں اور پھر اس کے بعد مزید بات کریں جی گے. کشور ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک. پروگرام کا نام ہے اپنا ریڈیو کا مہمان آج محمد آصف اور زوبی علی کے ساتھ. اور کشور کمار کی آواز سنواتے ہیں آپ کو جناب. تھوڑا سا موڈ چینج کرتے ہیں. تھوڑا سا شاید سخت موڈ ہو گیا ہم لوگوں کا. سنیے، انجوائے ہاں کیجیے. شاید ہم چاہتے دس ہوئے. جی جناب، کشور کمار کی آواز آپ سن رہے تھے. پیار دیوانہ ہوتا ہے. اور یقیناً پیار تو ایک ایسی چیز ہے دنیا میں بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوگی. پیار بانٹیے، کیونکہ پیار بانٹنے سے بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. آج ہماری مہمان ہیں کشور نازنین صاحبہ. ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے. تعلیم کے حوالے سے ہم بات کریں جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، نہ صرف پاکستان کا بلکہ دنیا کے وہ جتنے بھی ملک جہاں پر کہا جائے کہ تعلیم بہت نیچے لیول پہ کام کر رہے ہیں لوگ، وہاں ہمارا ملک بھی شاید شامل ہے کہ تعلیم اتنے اچھے لیول پر نہیں دی جا رہی ہمارے بچوں کو جو کہ دینی چاہیے، تاکہ وہ آگے بڑھ کر اس ملک کا کی باغ ڈور سنبھالیں اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں. زبی کیا کہیں گی؟ آپ کا کوئی سوال؟
ابھی جی باتیں ہم کر رہے تھے تو کچھ کشور کے جوابات میں سے ایک سوال وہی ریپیٹ میں یہی کروں گی کہ وہ جو سرکاری اسکول اور جو نجی اسکول ہیں تو یہ ایک قسم کے دو طبقات کا نام ہے. ہوں کیونکہ سرکاری اسکول کا بچہ اس کانفیڈینس کے ساتھ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جتنا کہ پرائیویٹ اسکول کا بچہ ہے. ہوں نہ اس بچے کو جو سرکاری اسکول کا بچہ آگے جاب اچھی ملے گی, اور صحیح اگر وہ فردر تعلیم بھی حاصل کرے گا تو سب کچھ انگلش میں ہی ہوگا نا, صحیح. تو وہ تو بیچ میں پھنس جائے گا بچہ. اچھا یہ بات تو ہو گئی, آپ کی بات بالکل صحیح تو ہے. اس کے جو بھی لیے تو اس کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ ہمارا تعلیمی نصاب تو اردو میں بھی ہونا چاہیے, ہوں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل لینگویجز کے بغیر تو ہم آگے چل ہی نہیں سکتے. دیکھیے جو بھی بات یہ ہے, جب سے ہم نے اس دنیا میں آئے ہیں, جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے, جس سے ہم نے سمجھ آئی ہے یا عقل آئی ہے, ہم جب سے سن رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان آگے جائے گا, پاکستان یہ ہوگا, بالکل ہوگا, لیکن صرف باتوں سے نہیں ہوگا, اس کے لیے عملی طور پہ کام کرنے پڑیں گے, چاہے وہ یہاں اس وقت موجودہ لوگ ہوں یا جو اس سے پہلے لوگ تھے یا آنے والے جو لوگ ہوں گے. کام کرنا پڑے گا, آپ کو کر کے دکھانا پڑے گا. باتیں کرنے سے کوئی مسائل کا حل نہیں ہے. کشور آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں پہلا جو قدم ہے ہمیں خود اٹھانا پڑے گا. ہمیں لگتا تو نہیں ہے کہ شاید ہمارے سامنے یا ہمارے نگاہ کے سامنے یہ اس طرح کی چیزیں بہتر ہو جائیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے قدم, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ صرف باتیں اس چیز کا حل نہیں ہے, ہوں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اتھارٹیز کس کے ہاتھوں میں ہیں. ہوں ہم اپنا پیغام, ہم اپنی ایکسپیرینس سے, ہم اپنی تجربات سے, اپنی آبزرویشن سے, اپنی جو باتیں ہیں وہ ہم ہمیشہ اپنے سے جو ہائر اتھارٹی ہوتی ہے, جس پہ ہم یہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ماؤتھ پیس بنیں گے, ہوں تو ہم ان تک پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, صحیح. ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں سیگریگیٹڈ سسٹم ہے. ابھی جیسے زوبی نے بات کی انگریزی اور اردو کی جنگ جو ہے, ہوں یہ بھی دیکھیے اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب ہمارے یہاں یہی چیز اب ایک آبجیکشنیبل بات ہے کہ اردو میں ہونی چاہیے. بھائی اردو میں نصاب تعلیم تو ہونا چاہیے, لیکن اردو والا بچہ باہر جا کے کیسے اس چیز کو کمپریہینڈ کرے بالکل گا؟ آپ یہ صحیح بھی تو سوچئے صحیح. کہ وہ فیوچر میں جب آج کل کے جو بچے ہیں ہمارے, بہت معذرت کے ساتھ, آپ نے ایک بات آصف صاحب مجھے آپ کی بالکل میں اس سے اگری کروں گی کہ گریجولی وقت کے ساتھ کافی چینج ہوا ہے. ہوں آج سے جو لوگ 1970s میں پیدا ہیں, ہوں 70s سے 80s یا لیٹ 80s میں آپ کر لیں, کہ ہوں دے ہیو اسکورڈ اے ویری گڈ فیوچر جی بائی obtaining ایجوکیشن ان گورنمنٹ ایون. ایگزیکٹلی آپ نے ایگزیکٹلی. بالکل صحیح کہا کہ گورنمنٹ پڑھ کر بھی انہوں نے محنت کی. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے آصف صاحب, اس وقت کمپٹیشن بھی تو کم تھا. ہوں اب آپ دیکھیے کہ زیادہ آئی ٹی کے کورسز اور باہر سے جو یہ آن لائن کا ایک تھریش ہولڈ آیا ہے, اور ہوں یہ ساری چیزیں, اس کے لیے تو ہمیں اپنے بچوں کو انگلش میں ہی تیار کرانا پڑے گا نا, صحیح اور کمپیوٹر نالج دینی ہی پڑے گی. اب آپ اس سے قدم ہٹا تو نہیں سکتے کہ آپ صحیح. کوئی بیٹا انگلش جو ہے, ابھی تک میں دیکھتی ہوں, میں افسوس کرتی ہوں کہ ابھی تک اسی بات پہ جنگ ہو رہی ہے یا بحث ہو رہی ہے کہ انگلش یا اردو. ہوں انگلش ایک لینگویج کے طور پہ ضرور سیکھیے, بلکہ چائنیز بھی سیکھیے, عربک بھی سیکھیے, کیونکہ آپ انگلش از اے گلوبل لینگویج. کیا ہم اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر ہم اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ انگلش اب گلوبل لینگویج نہیں رہی, ہوں تو آپ بچوں کو ڈسکریج کر دیجیے انگلش صحیح پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے صحیح نا. صحیح. اور جیسے کہ آپ نے یہ بات کی تھی کہ جو میں نے ابھی جو حوالہ دیا کہ 1970 سے لے کر جو 80 تک کے, میں کافی پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کافی ہائر پوزیشن پہ ہیں, اور ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ گورنمنٹ یعنی ٹیلا اسکول جس کو ہم کہتے بالکل تھے. ایگزیکٹلی صحیح لیکن بات. آپ دیکھیں اس وقت زیادہ سے زیادہ 3 کیٹیگریز ہوتی تھی, ہوں ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یا پھر تم نے کامرس لے لینا ہے. ہوں لیکن اب جو ہے نا وہ میڈیا سائنس ہے, ڈیجیٹل سائنس ہے. دیر آر a lot of options which cannot be catered by untrained, اور گورنمنٹ اسکولس میں نہیں آپ اس کو اس طرح سے پڑھا رہے ہیں ہوں جبکہ پڑھانا چاہیے. صحیح. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا باہر, یہ وہ بڑی بڑی باتیں, ہوں لیکن آپ یہ بتائیے کہ باہر کے گورنمنٹ اسکول کی جو ایجوکیشن ہے, کیا اس کا مقابلہ تو میرا خیال ہے یہاں کے پرائیویٹ اسکول بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ میں وہ بات فوکس کرتے ہیں, وہ ایک جی کشور میں آپ کی بات کاٹتا ہوں. پرائرٹی دیتے ہیں. ہاں
آپ جی کی بات کاٹتا ہوں. ہاں چونکہ ہم جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم نے انڈیا میں بھی پروگرام کیے, انڈیا کے لوگوں سے بات کی, ہم نے